اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الطارق۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا جانیں کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ طریق سے نکلا ہے اور طریق کا معنی ہے راستہ، اور طارق بمعنی راستے پر چلنے والا۔ عام الفاظ میں طارق اس مسافر کو کہتے ہیں جو صرف رات کو آئے، اور ستاروں کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے بلکہ شہاب ثاقب ہے۔ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ایک جگہ پہ اس کا نام نجم الثاقب آیا ہے، دوسری جگہ پہ اس کا نام شہاب ثاقب آیا ہے، اور تیسری جگہ پہ اس کا نام شہاب مبین آیا ہے، اور تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ شہاب ایسے انگارے کو کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلے دو چیزیں موجود ہوں، خواہ یہ آگ کا انگارہ ہو یا آسمان یا فضا میں پایا جائے، اور ثاقب میں تیزی سے آر پار ہو جانا، اور آگ کی طرح کے سرخ روشنی کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ شہاب ثاقب میں تین چیزیں جمع ہو گئیں، ایک ہے کہ وہ تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو، دوسرا اس میں چمک موجود ہو، اور تیسرا وہ چمک آگ کی طرح سرخی کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ کبھی آپ نے ایسا کوئی ستارہ آسمان پر دیکھا ہے؟ ہم اسے اپنی زبان میں ٹوٹنے والا تارا کہتے ہیں۔ ایسے ستارے سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں ٹوٹتے ہیں اور پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر نظام کائنات کو دارم برہم کرتے ہیں، اور نہ ہی زمین پر گر کر زمین پر قیامت برپا۔ پہلی تین آیات میں اللہ کی قدرت کی قسم اٹھائی گئی ہے جو اہل زمین کو شہاب ثاقب جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے کہ ہر انسان پر ایک نگہبان ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ اب جاننا یہ کہ یہ نگہبان کون ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال کر رہی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر جاندار کو اس کی ضروریات پہنچانے اور اس کی موت کے مقرر وقت تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ حفاظت اکثر اوقات ایسے غیر شعوری طریقوں سے ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا علم تک نہیں ہوتا، اور جب کبھی علم ہو جاتا ہے تو انسان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ نے مجھے ہاتھ دیکھ کر بچا لیا، ورنہ میرے بچے رہنے کی کوئی توقع نہ تھی۔ اور ایسے واقعات تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا کہ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حفاظت جو ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا اس کے فرشتوں کی طرف سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اب انسان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ذرا اپنی پیدائش پر بھی غور کر لے کہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پرورش کرتا رہا، اور کس نے اس کے حمل کو رحم مادر میں جمائے رکھا، اور اتنا سخت جمایا کہ بغیر کسی شدید حادثے کے حمل ضائع نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اتنا زیادہ کمزور تھا جتنا کمزور بچہ دوسری کسی جاندار مخلوق کا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ کمزور بچہ جو ہے وہ انسان ہی کا پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسری تمام مخلوق سے بڑھ کر اس کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے۔ پھر پیدائش سے لے کے موت تک اس کی مسلسل نگرانی کرتا رہتا ہے، اسے بیماریوں سے
انسان کو بیماریوں سے، حادثات سے اور طرح طرح کی آفات سے بچاتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی اور زندگی کی بقا کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے کہ جنہیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ان کا شعور تک نہیں ہوتا، اور خود تو وہ اپنی حفاظت کر نہیں سکتا، پھر وہ اپنی مدت موت کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر اور اس کی نگرانی کے بغیر ممکن ہے؟ خلق من ماء دافق، وہ اچھل کر نکلنے والی پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من البین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ صلب یعنی ہڈی سے مغز یا گودا نکالنا، اور صلب بمعنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا، اور چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے، لہٰذا اس ریڑھ کی ہڈی کو اور پشت کو بھی صلب ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور ترائب تربیہ کی جمع ہے، یعنی سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ نطفہ ان اعضاء سے نکلتا ہے جو صلب اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرد کا نطفہ تو صلب سے نکلتا ہے اور عورت کا سینے کی پسلیوں سے، لیکن یہ خیال کچھ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اتباع کا یہ خیال ہے کہ منی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، عملِ انہدام کے چوتھے مرحلے پر پیدا ہوتی ہے، اور اس کی تخلیق میں اعضائے رئیسہ یعنی دل، جگر اور دماغ کا خاصا عمل داخل ہوتا ہے، اور یہ انہدام چونکہ انسان کے دھڑ کے اندرونی حصے میں واقع ہوتا ہے، لہٰذا اسے صلب اور ترائب کے مابین سے ذکر کر دیا گیا۔ رہی یہ بات انسان کا دماغ تو دھڑ میں نہیں ہوتا، تو غالباً اسی نسبت سے یہاں صلب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو مغز یا گودا ہوتا ہے، یہ دماغ ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً اللہ اسے لوٹانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت عالم بالا سے پیش فرمائی، دوسری انسان کی تخلیق سے، اور یہ دونوں اس بات پر دلیل ہیں جو ہستی ایسے عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے رہی ہے، وہ یقیناً انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، اور اگر انسان سوچے تو یہ کارنامہ انسان کی دوبارہ زندگی سے زیادہ حیرت انگیز اور معجزہ نما ہے۔ اب جو شخص اس کارنامے کو محض اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہے، وہ آخر یہ کیوں نہیں کہتا کہ دنیا میں انسان کے ہاتھوں بنائے ہوئے جتنے کارخانے چل رہے ہیں، یہ بھی بس اتفاقی حادثات کے نتیجے میں سامنے آ گئے اور کام کرنے لگے ہیں، یا دنیا میں جو شہر آباد ہیں، سڑکیں ہیں اور دریا ہیں اور نہریں ہیں، یہ سب بھی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ایسے سرپھروں کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کا علاج صرف ڈنڈا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پوشیدہ اسرار سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال بھی ہیں جن کا تعلق نیت اور ارادے سے تھا اور وہ پورے نہ ہو سکے اور بس ایک راز ہی بن کر رہ گئے، اور وہ اعمال بھی جو دنیا کے سامنے تو آئے مگر جس غرض کے تحت وہ سر انجام دیے گئے، اور جو غرض اور خواہشات ان کی وہ بنی، ان کا کسی کو علم نہ ہو سکا، یعنی ان کے جو اعمال تھے، ان کی جو نیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور وہ اعمال بھی جن کو کرنے والا تو کر کے مر گیا مگر ان کے اثرات مدتوں تک انسان پر پڑتے رہے۔ ایسے سب اسرار اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے، ایسے سب سیکرٹس جو ہیں وہ اس دن قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے انسان کے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اس دن کسی انسان کو جو ہے وہ اتنی قوت حاصل نہ ہوگی کہ وہ اس دن پیش آنے والے مصائب کی مدافعت کر سکے، یعنی ان کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے کو وہاں موجود ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔
رجعی رجوع کے معنی اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، مگر مجازاً یہ جو لفظ ہے وہ بارش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور آسمان کو ذات رجعی کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں اور وہ جب آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں تو ان بلندیوں کی ٹھنڈک ان بخارات کو پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے اور بارش شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش برسنے کا عمل فقط ایک ہی بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار اور وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ صدع کے معنی کسی چیز کا اس طرح پھٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو، اور بقول امام راغب کے ٹھوس اجسام جیسے لوہا ہے، شیشہ ہے، زمین وغیرہ میں شگاف یا سوراخ ہو جاتا ہے، اور زمین کو اس لیے ذات الصدع کہا گیا ہے کہ وہ پودوں اور درختوں کی نرم و نازک کونپلوں کو پھٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں زمین میں سے، حالانکہ زمین ٹھونس اور سخت چیز ہے، اور پانی سیال اور زمین کے مقابلے میں بہت نرم اور کمزور۔ اس کے باوجود زمین پھٹ کر پانی کو باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اور وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ بارش کے بار بار نزول اور زمین سے نباتات کے اگنے کا جو عمل ہے یہ ایک نظام ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور تمہارے مشاہدے کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن جو بھی حقائق پیش کر رہا ہے اور جسے دو ٹوک فیصلے بتا رہا ہے وہ بھی ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ انہیں پورا ہو کے رہنا ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ایسی چالیں چلیں، ایسی سازشیں تیار کریں، ایسے کارنامے انجام دیں جس سے قرآن کی دعوت کو شکست دی جائے۔ وہ اپنی پھونکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے برعکس اللہ بھی ان کے مقابلے میں ایک چال چل رہا ہے کہ وہ اس روشنی کو مکمل کر کے رہے گا اور کافروں کی کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی چال یا خفیہ تدبیر کو قید سے تعبیر فرمایا ہے، پھر اس کے رد عمل کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس کے لیے بھی قید کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چال یا خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کے رد عمل کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اسے مشاقلہ کہتے ہیں اور اس کی وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یعنی آپ تھوڑی دیر مدت مزید صبر سے کام لیجیے، کچھ زیادہ مدت نہ گزرنے پائے گی، ان لوگوں کی کرتوتوں کا انجام سب کے سامنے آ جائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔